کے زندہ اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے پاک روح کی فطرت۔ بہت ساری فطرتیں ہیں پاک روح کی، لیکن ہم چند دو فطرت پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا جو پاک روح ہے اس کی پہلی فطرت کیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو 8 باب اس کی 26 آیت۔ رومیو 8 باب 27 آیت، 26 اور 27 دونوں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ پہلی بات، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے دعا کس طرح کرنی ہے، اور اگر ہم اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے روح سے بھی دعا کرو۔ جب ہم روح سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر روح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ خدا کا روح جو روح القدس جو ہمارا مددگار ہے وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ 27 آیت میں ہے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ روح جو ہے ہماری شفاعت کرتا ہے آہیں بھر بھر کے خدا کے آگے۔ وہ روح چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بچائی جائے، کیونکہ جب ہم روح کو رنجیدہ نہیں کریں گے، روح کو ناراض نہیں کریں گے، بلکہ روح کو اپنے اندر لیں گے تو روح ہمارے لیے کام کرے گا۔ کس طرح؟ اور دلوں کو پرکھنے والا 27 آیت، رومیو 8 اور اس کی 27 آیت، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ مقدسوں کی شفاعت کی جائے، اور اس کے لیے روح یہ کام کرتا ہے جو آپ کو اصل میں روح کی یہ فطرت ہے کہ روح آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ روح میں ہیں تو آپ کی روح کام کرتا ہے، اور اگر آپ روح میں نہیں ہیں، روح سے باہر ہیں، تو وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے چلے گئے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ روح القدس میں تمہیں دوں گا، خدا سے درخواست کروں گا کہ تمہارے لیے مددگار بھیجے۔ یہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور دوسری فطرت پر ہم غور کریں گے۔ پہلی فطرت یہ ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ پہلی فطرت ہے کہ ہمیں اس کی ذہن رکھتا ہے، پاک روح ذہن رکھتا ہے ہمارے لیے کہ ہماری شفاعت کرے، یہ اس کے ذہن کا کمال ہے۔ اور دوسرا، پاک روح مرضی رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاک روح مرضی رکھتا ہے، اس کی دوسری فطرت ہے کہ وہ اپنی مرضی رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 11 آیت کہ پاک روح اپنی مرضی رکھتا ہے۔ اس کی 29 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 29 آیت لکھا ہے کلام مقدس میں، 12 باب 29 آیت میں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12 باب اور اس کی 11 آیت لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹ دیتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ بانٹے۔ کون سی تاثیریں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے پاسٹر، بہت سے لوگ جو شفاعت کی دعا کرتے ہیں، اب اس کو یہ ایک نعمت ملی ہوتی ہے، بانٹی نعمت روح القدس نے بانٹی ہوتی ہے کہ وہ غیر زبانیں بولتے ہیں۔ یہ روح القدس کی نعمت ہے۔ اپنے آپ سے آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ اگر آپ کاپی کر رہے ہیں، لوگوں کی کاپی کر کے بولتے ہیں، تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ رائٹ طریقے سے، جو خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو غیر زبان دے رہا ہے، فرض کریں آپ دعا کرتے کرتے غیر زبان میں چلے گئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ غیر زبان بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ روح آپ سے کام کروا رہا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ غیر زبان آپ کو دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ آپ کو بانٹ کر دے دے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا دیتا ہے، کون سی نعمتیں دیتا ہے، کیونکہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن آپ کو وہ کون سی نعمت دیتا ہے۔ اسی لیے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، یعنی وہ روح ہے اور وہ ضرور ہے اور وہ موجود ہے۔ اور آپ
بے شک روح دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ روح ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہوا جدھر چلتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہوا جب چلتی ہے تو اگر کوئی کپڑا اڑتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کس طرف جا رہا ہے، یا اگر کوئی درخت اس طرف الر رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرف ہوا کا رخ ہے، یہ اس طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم رخ کو پہچان سکتے ہیں، لیکن پاک روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، پاک روح کی نعمتیں جو ہمارے اندر ہیں ان سے ہم جان سکتے ہیں کہ پاک روح ہمارے اندر ہے۔ تیسری، پاک روح کلام کرتا ہے۔ پاک روح جو ہے وہ کلام کرتا ہے، یہ بھی اس کی فطرت ہے۔ پاک روح کس طرح کلام کرتا ہے؟ اعمال 8:29 آئیے میرے ساتھ نکالیے، اعمال 8:29 کے 29 میں کیا لکھا ہے؟ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ فلپس سے روح نے کہا کہ جو رتھ جا رہا ہے نا اس کے ساتھ ہو لے۔ یہ روح اس کو کلام کر کے بتا رہا ہے، فلپس کو روح کلام کر کے بتا رہا ہے کہ اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ فلپس کو اپنے آپ سے کچھ نہیں پتا کہ رتھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، میں نے اس رتھ کے ساتھ بات کیا کرنی ہے، میرا مقصد کیا اس رتھ کے ساتھ بات کرنے کا، یہ روح اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ اسی لیے تیسرا پوائنٹ ہے پاک روح کلام کرتا ہے۔ اعمال 8:29 کہ کس طرح وہ کلام کرتا ہے، اس نے فلپس کے ساتھ کلام کیا، اس سے کہا کہ وہ رتھ والا انسان اس کے پاس جا۔ وہ رتھ والا انسان کیا کر رہا تھا؟ رتھ والا انسان ایک یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھ رہا تھا۔ یہ ایک خواجہ تھا، حبشی تھا، اور یہ ایک ملکہ تھی، اس کا خزانچی تھا، یہ بڑے عہدے پر فیض تھا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی، کلام کو یہ پڑھ رہا ہے، کلام کو ہر انسان پڑھتا ہے، بائبل مقدس کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ان کی سمجھ میں یہ بائبل آتی ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ بائبل ہمیں کہتی کیا ہے؟ کیا یہ وکٹری ورسز کتنی ہمارے لیے ہیں؟ یہ پوری بائبل جو ہے اس کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں، جب تک آپ کو پاک روح نہ سکھائے، نہ سمجھائے، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں فلپس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس انسان کو جا کر تو بتا، جو تو صحیفے کو پڑھ رہا ہے تیری سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب پاک روح جانتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پڑھ تو یہ رہا ہے، لیکن جب آپ محنت کریں گے، آپ پڑھیں گے تو خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈز کرے گا، وہ آپ کو آگے لے کر چلے گا۔ فلپس گیا اس کے پاس اور اس نے کہا کیا تجھے سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فلپس نے پاک روح کے ذریعے اسے سکھایا۔ ایسے پاک روح جو ہے وہ کلام کرتا ہے۔ اور چوتھی فطرت کیا ہے پاک روح کی؟ پاک روح محبت رکھتا ہے، پاک روح محبت کرتا ہے۔ رومیو 15 باب اور اس کی 30 آیت، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیں، رومیو 15 باب اور اس کی 30 آیت۔ رومیو 15 باب اس کی 30 آیت کو ہم دیکھیں گے کہ ہاں 30 آیت میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جاں فشانی کرو۔ ہیلیلویہ۔ خداوند کا مقدس کلام روح جو ہے محبت کرنا کس طرح سکھاتا ہے کہ اے بھائیو، دیکھو یہ ایک نرم مجازی ہے کہ اے بھائیو، یسوع مسیح کا، اب یسوع مسیح نے یہ روح القدس آپ کو دیا ہے اور آپ کے پاس ہے، اور یہ آپ کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، یہ آپ کا استاد ہے، یہ آپ کا ٹیچر ہے، یہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے کلام کرتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں روح القدس کی، بہت ساری طرح طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ بانٹتا ہے اور آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اس نے محبت کی کوالٹی ڈالی ہے، محبت کا روح آپ کے اندر ہے، تو آپ کم سے کم لوگوں سے محبت ہی کریں۔ غصہ کرنا آپ کی فطرت میں نہیں ہے۔ اگر بائبل کہتی ہے اگر تو غصہ کرے تو گناہ نہ کر، اگر تو غصہ کر لیا تو ٹھیک، اسے مٹا دے، شام تک اپنی ناراضگی ختم کر، لیکن گناہ نہ کر۔ لیکن یہاں محبت کا ذکر ہے کہ روح القدس جو ہے ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، اور محبت سب سے افضل ہے، محبت کسی سے چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر تینوں چیزیں دائمی ہیں اور افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت سب سے افضل ہے میرے عزیزو، یاد رکھیں۔ یہ تین روح القدس کی فطرتیں جن پر ہم نے بات کی، آنے والے وقت میں ہم دوبارہ اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے، روح القدس کی فطرت کو، کہ روح القدس کی اور کون کون سی فطرت ہے۔ بہت سی نعمتیں ہیں، طرح طرح کی ہیں، بہت سی فطرت ہے روح القدس کی، لیکن آگے ہم
پھر آپ کو بتائیں گے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔